آپ بتائیں کہ اب مطلب ایک ٹراما تو آ گیا، ٹراما گزر گیا، اب کمیونٹی لیول پہ یا پھر گورنمنٹ لیول پہ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جو پی ٹی ایس ڈی ہے وہ اس سے یا تو جلد ریکوری ہو سکے یا وہ اتنا سیویئرلی ان کو امپیکٹ نہ کر سکے جس طرح سے وہ نارملی ان کو کرتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے، ہمیں اس طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کی کچھ ہیلپ کر سکیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے؟ جواب میں دو حصوں میں دوں گا. ایک خصوصی جو اسپیشلائز لوگوں کے زمرے میں آتا ہے، جیسے سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ حضرات، ڈاکٹرز حضرات، اور دوسرا آتا ہے گورنمنٹ اور عوام کی سطح پہ. سب سے پہلے ان کی نیڈ اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی سوشل نیڈز کیا ہیں. ان کو کپڑے چاہیے، جالیاں چاہیے، مچھردانیاں چاہیے، کھانا چاہیے. ان کی چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو کیسے لک آفٹر کرنا چاہیے. ہائیجین چاہیے. خواتین کے اسپیشل ریکوائرمنٹس ہیلتھ کی کیا ہیں. یہ تو بڑی کامن ہے. اب انسان اگر سوچے کہ ایک آدمی اٹھے کہ میں جاتا ہوں یہ سارے کام کرتا ہوں، یا ایک کمیونٹی سے چند لوگ اٹھیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تنظیم سے ہو سکتا ہے. اگر تنظیمیں آپس میں ملیں، اور یہی ہو رہا ہے جیسے آج کل باجوڑ میں آ رہا ہے، تنظیمیں مل رہی ہیں. جس طرح ہورائزن تنظیم اور وہاں کی والنٹیئر تنظیم مل کے ان لوگوں نے کیمپ لگایا، وہاں پر ادویات بھی تقسیم کی. یہ تو مل کے ہوا، اور باقی سہولتیں بھی دیں. اس کی دوسری مثال جو ہے وہ بنیر میں دیتا ہوں، جہاں پر بارشیں ہوئیں، کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اور الخدمت آرگنائزیشن نے مل کے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر اکیلے ایک آدمی، ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. تو یہ عوامی سطح پر جو این جی اوز جن کا نام دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسی رفائی تنظیمیں ہیں، وہ مل کر کام شروع کر دیتی ہیں. یہی حال ہم نے شروع سے دیکھا. زلزلے میں بھی دیکھا، 2005 میں بھی، وہ اس کے بعد بھی بالا کوٹ ہم گئے، ہورائزن بھی گئی، اور بہت سی تنظیمیں بھی گئیں. تو یہ تو ہو گیا فرسٹ پارٹ. اب فرسٹ پارٹ جب ہو گیا تو اس کے بعد وہاں پر رہنا، وہاں پر سہنا، اور پھر وہاں پر ان لوگوں کو روزانہ دیکھا. دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا مریضوں کو کہ ان کی میڈیکل ضروریات کیا ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے صوبے کے ڈاکٹروں نے جوک در جوک دن رات کام کر کے دونوں جگہوں کے اوپر اچھا خاصا ان کا اثر رہا، ہمیشہ سے رہا، اور تقریباً انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور جوائنٹ کیپیسٹی میں بھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ تنظیموں نے بھی کام اب شروع کیا مختلف طریقوں سے، مختلف اشکال میں. گورنمنٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. یقیناً جگہ تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کی. اب اس میں بین الاقوامی ادارے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، گو کہ ابھی تک باجوڑ میں تو نہیں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے شروع میں کہا کہ خصوصی امداد، خصوصی مدد وہ ہوتی ہے، خصوصی طبی مدد، وہ خصوصی نفسیاتی مدد ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ زخم بھرے نہیں جاتے، تو ان کو شدت غم سے نڈھال جو ان پہ شدید قسم کا صدمہ آتا ہے، اور کیمپ میں آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو سننا ہوتا ہے، ایکٹیو لسننگ. آپ کے سننے سے ان کو تھوڑے اطمینان ہو جاتا ہے، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. تو اس لوگ وہاں پر ان کی وحشتوں کو ساتھ مل جاتا ہے. ساتھ آپ ان کا غم ختم کرنے کے لیے دوائیاں نہیں دیتے، دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر سائیکولوجیکل ان پٹ کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. آپ ان کو بتاتے ہیں مختلف ترکیبیں، کیا 3 بار سانس لیں، آپ ہاتھ کی ہتھیلیاں کھولیں، آپ تھوڑی سی ورزش کریں. ان کی فکر بدلنے کی ہے.
ان کا جو منفی فکر ہے تھوڑے دیر کے لیے مثبت فکر میں بدلنے کے لیے، یہ سب کام آپ ان کو سکھاتے ہیں، جو تمام سائیکالوجسٹ کو بھی آتا ہے. وہ وہاں پر ماسٹر ٹرینر پیدا کرتے ہیں، ادھر ہی ٹریننگ دیتے ہیں، اور بہت سی این جی اوز کے لوگوں کو یہ ٹریننگ میسر بھی ہے. اب پہلے تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ کیمپوں میں رہا جائے اور میڈیکل فیسیلیٹیز بھی دی جائیں دور دراز سے. اب خاصا مشکل ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. تو اب جو ہورائزن آرگنائزیشن ہے اس نے ایک تجربہ کیا. جو افغان ریفیوجیز یہاں سے واپس گئے تو وہ گئے بھی بری حالت میں، آئے بھی تھے بری حالت میں. تو ان بیچاروں کے پاس افغانستان میں وہ چونکہ بارڈر پرابلم ہے اور ویزا آ نہیں سکتے، تو پھر اس آرگنائزیشن نے ہورائزن میں، جس کا میں بھی حصہ ہوں، اور خوست میں ہم نے کانٹیکٹ کر کے ایک ادارے کے ساتھ تو وہاں پر مریضوں کو ہفتہ وار دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کے طبی مسائل وغیرہ کو ہم نے، جو خاص طور پر نفسیاتی طب کے مسائل ہیں، وہ سائیکالوجسٹ نے اور سائیکائٹرسٹ جو ہماری ادارے کے ہیں، انہوں نے مل کر اس کو لک آفٹر کرنا شروع کر دیا. دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.